PSL 10 افواج پاکستان کے نام، راولپنڈی اسٹیڈیم میں وطن سے محبت کا شاندار مظاہرہ، سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی آمد، میدان پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، شہداء کو سلامی، قومی ترانہ، ملی نغمے اور آتش بازی سے شائقین کا جوش آسمان کو چھونے لگا۔ ہفتہ آرمی، اتوار نیوی، پیر ایئر فورس کے نام، PSL میں قومی یکجہتی کا نیا رنگ، وطن سے محبت کا انوکھا انداز، محافظوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، سفارتی کوششوں پر اظہار تشکر، وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعظم کی ہندوستان کے بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، اسی جذبے کے تحت بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر اتفاق کیا، جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد کی وجہ ہے۔ سہونی فوج نے غزہ میں وحشیانہ حملے تیز کر دیے، خان یونس، دیر البلح اور شمالی غزہ پر بمباری اور گولہ باری، صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 54 فلسطینی شہید، کئی زخمی، اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو جبالیہ سے انخلاء کا حکم، نئے حملوں کے بعد حماس مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئی، سہونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا دعویٰ، حماس رہنما طاہر اللولو نے کہا کہ مذاکرات کسی پیشگی شرط کے بغیر شروع ہوئے، جنگ بندی، ناکہ بندی کا خاتمہ اور فوجی انخلاء ترجیح۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنہئی نے ٹرمپ کے بیانات خود ان کے اور امریکی قوم کے لیے باعث شرم قرار دے دیے۔ اساتذہ اور طلبہ کے اجتماع سے خطاب میں خامنہئی نے کہا کہ ٹرمپ کے بعض بیانات اس قدر پست ہیں کہ وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں، عوامی استقامت کے نتیجے میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا۔ امریکی ریاست میسوری اور کینٹکی میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، 21 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، سینکڑوں مکانات تباہ، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، 1 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ ایلینوائے میں ٹورنیڈو ایمرجنسی نافذ، اوہایو، ٹینسی، کیرولائنا، نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں ہائی الرٹ۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں ہاکا رقص پر احتجاج، ماوری ثقافت یا پارلیمانی نظام، ملک میں ایک اور سیاسی تنازع نے سر اٹھا لیا، آزادی اظہار اور ثقافتی حقوق پر نئی بحث، پارلیمانی کمیٹی کی ماوری پارٹی کے 3 اراکین کی معطلی اور سخت سزا کی تجویز، ماوری پارٹی نے فیصلے کو ماوری مزاحمت کے خلاف وارننگ قرار دے دیا، کمیٹی پر حقوق کی پامالی کا الزام۔ جو لوگ کہتے تھے پاک فوج اپنا کام نہیں کرتی، آج ان سے سوال کیا جائے کہ فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں، کیا آج آپ انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے؟ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا طلبہ سے خطاب، کہا ہم اور آنے والی نسلیں ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، طلبہ کو دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین۔ ایرانی نیوز ایجنسی سے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خطے میں کچھ قوتیں بیرونی عناصر کی مدد سے برادر ممالک کے درمیان غلط فہمیاں اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھارت کے جنگی جنون نے خطے کے امن و سلامتی کو داؤ پر لگا دیا، پاکستان کی بہادر فورسز نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا، پاک فضائیہ نے بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو گھر بیٹھے خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگی صدر نواز شریف کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی۔ نواز شریف کا عرفان صدیقی سے ملاقات میں کہنا تھا کہ سیاسی تقسیم بھلا کر قومی سلامتی کے لیے ایک آواز بولنا خوش آئند ہے، پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ Bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting to a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. پاکستان اور بھارت کوئی عام ممالک نہیں، بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، نظم انداز نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا، میزائل داغے جا رہے تھے، نفرت عروج پر تھی، دونوں ممالک غصے میں تھے، صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ نیوکلیئر جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی تھی۔ خوشی ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے معاملہ سنبھل گیا،
ہم دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے تجارت کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ کا پاکستانیوں کی ذہانت اور شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں پر برملا اعتراف، پاکستانیوں کو ذہین قرار دے دیا۔ امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں برطانیہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کام کرتا رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان، اس کے لوگوں اور یقینی طور پر اس علاقے پر ایک خوفناک داغ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات، باہمی تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔